مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 62 سال کی تکمیل پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین سے کام لیا اور اللہ کا شکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں، وہ اعتماد، وہ بھروسے کا نتیجہ کہ 62 سال کا ایک طویل سفر ہم نے، یہ ضرور ہے کہ بڑا ہی صبر آزما رہا، مصائب و مشکلات سے بھرا رہا، تکالیفوں سے بھرا رہا، مصیبتوں میں گھرا رہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سفر ایک کامیاب سفر رہا۔ اس سفر میں عزم تھا، ارادہ تھا، حوصلہ تھا، جنون تھا اور قوم و ملت کے لیے کام کرنے کا ایک عزم اور ایک مضبوط ارادہ تھا۔ اور یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج سے 62 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا تو کیسے حالات تھے، ہر طرف خوف کا ماحول تھا، مایوسی تھی، افراتفری کا عالم تھا، خون خرابہ تھا اور قلم کی ایک جنبش پر ہزاروں لوگوں کو اپنے روزگار سے محروم ہونا پڑا۔ بڑے ہی صبر و آزمائش کا دور تھا، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، کنووں میں پانی کم اور انسان کی تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں، ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تو اپنی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے کنووں میں کود پڑی تو ہر کنواں پانی کم، خون سے زیادہ اور لاشوں سے زیادہ بھرا تھا۔ ایسے حالات میں جب ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، ہمارے دامن میں کچھ نہیں تھا، صرف خوف تھا، مایوسی تھی، تو ایسے ان حالات میں اس مظلوم قوم کی قیادت اور ان کی آواز بننے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک اور حقیقت تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے لیے زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف شخصیتوں کے دروازے پر دستک دی گئی اور ان سے التجا کیا گیا کہ آپ آئے اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس قیادت کو سنبھال لیں اور مایوس اور خوف میں مبتلا اس قوم و ملت کی قیادت کریں۔ کبھی وہ پکار، وہ آواز، وہ امید، وہ دستک قلعہ گولکنڈہ کی بلند فصیل سے ٹکرائی، لیکن ٹکرانے کے بعد مایوس لوٹی۔ تو کبھی وہ فریاد، وہ آواز
چار مینار کے بلند میناروں سے ٹکرائی لیکن مایوس لوٹی، تو کبھی وہ آواز، وہ فریاد قیادت کو سنبھالنے کی دبیل پورا کے دروازے سے ٹکرائی تو مایوس لوٹی، تو کبھی چنچل گڑھے کی دیواروں سے، دروازوں سے بھی دستک دی اور آواز دی کہ آئیے کہ اس مظلوم قوم کی قیادت کو سنبھالیے اور احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے ان مظلوموں کی مایوسی کو دور کیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور کیجئے، ان کی مصیبت کو دور کریے۔ لیکن کوئی تیار نہیں تھا۔ ہر در سے، ہر دروازے سے، ہر دروازے پر دستک دی گئی، آواز دی گئی، لیکن کسی نے اس آواز پر توجہ نہیں دی اور اس آواز کو مایوس لوٹنا پڑا۔ تو آخری امیدگاہ اور ایک آواز مولوی عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ کے دل و دماغ سے بھی ٹکرائی اور فریادیوں نے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کی درخواست مولوی عبد الواحد اویسی صاحب تک پہنچائی۔ تو مولوی عبد الواحد اویسی نے، فخر ملت علیہ رحمہ نے وہ آنے والی آواز، وہ پہنچنے والی فریاد، وہ خوف اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی وہ فریاد، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آوازیں، وہ خوف میں مبتلا وہ آوازیں، وہ امید کو مایوس نہیں کیا بلکہ اس آواز پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں میں تیار ہوں اس مظلوم قوم کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر پہننے کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کروں گا۔ اور جب یہ بات کو قبول کیا تو بڑے ہی پریشان کن صورتحال تھی اس وقت کی سرزمین دکن کی، لیکن ان حالات کی پرواہ کیے بغیر فخر ملت علیہ رحمہ نے ہاں کہا اور مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہو عمل میں آیا۔ اور 2 مارچ کا وہ دن، وہ تاریخی دن جس دن مجلس اتحاد المسلمین کا احیا ہوا، پسل ونڈے میں مولوی عبد الواحد اویسی صاحب کا باغ آپ کی قیام گاہ تھی، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک شاندار جلسہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا اعلان ہوا۔ کئی لوگ جو فریاد لے کر آئے تھے، جو درخواست لے کر آئے تھے، التجا لے کر آئے تھے فخر ملت کے پاس مجلس کے احیا کے لیے، لیکن جب جلسہ ہوا تو ان لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی، کئی لوگ غائب ہو گئے اس میں سے۔ لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون ساتھ ہے یا کون ساتھ نہیں ہے۔ فخر ملت نے ساتھ دینے والوں کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھا، تو ساتھ نہیں دینے والوں سے کبھی کوئی شکوہ یا گلہ بھی نہیں کیا۔ یہ عمل تھا فخر ملت کا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کا اعلان ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کے اعلان کے ساتھ ہی جلسے کا اختتام ہوتا ہے تو پولیس فخر ملت علیہ رحمہ کے خیامگاہ کو گھیر لیتی ہے اور ان کی گرفتاری کے احکامات ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔
اور فخر ملت علیہ رحمہ کو گرفتار کر لیا جاتا اور وہ 11.5 مہینے چنچل گڑے کی جیل میں قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں، اور 11 مہینے فخر ملت علیہ رحمہ کے ساتھ کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ صرف فخر ملت علیہ رحمہ تنہا گرفتار نہیں ہوئے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ مرد آہن مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا، حکومت کے سامنے جھکا نہیں، اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور جیل کی صحبت کو برداشت کرتا رہا۔ لیکن جتنے بھی ساتھی ساتھ میں گرفتار ہوئے، ہر ایک نے وقفے سے معافی نامے لکھ کر دے کر اپنی رہائی عمل میں لا لی، لیکن فخر ملت علیہ رحمہ نے کوئی معافی نامہ نہیں لکھا، 11.5 مہینے تک جیل کی قید و بند کو برداشت کرتے رہے اور جیل میں رہے۔ چھوٹے سے کمرے میں قید تھے، اسی چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹا سا حمام بھی تھا، اسی میں بس 11.5 مہینے گزارے۔ تپتی ہوئی دھوپ، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی کو برداشت کیا، تو کڑاکے کی سردی کے تھپیڑوں کو برداشت کیا، تو برستے ہوئے گرجتے ہوئے بادلوں کی وہ بوندوں کو برداشت کیا، لیکن کوئی معافی نامہ نہیں دیا، اور احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے سے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ مجلس اتحاد المسلمین یوں ہی نہیں بنی، ارے یہ قربانیاں تھی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کی یہ شان، یہ شوکت، یہ طاقت، یہ دارالسلام، یہ تعلیمی اداروں کا یہ جال، یہ سب کچھ آج یہاں پر موجود ہے، تو یہ فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ آج یہ شان و شوکت، یہ عظمت، یہ طاقت، یہ وقار کو ہم اور آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ سالار ملت علیہ رحمہ کی مضبوط قیادت، وہ دور اندیشی کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 62 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا اور پہلا جلسہ جو ہوا اس میں کئی قراردادیں منظور کی گئی تھیں، اور سب سے پہلی قرارداد احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے وقت فخر ملت علیہ رحمہ نے عوام کے سامنے پڑھ کر منظوری لی، تو وہ قرارداد کیا تھی؟ وہ قرارداد یہ تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک غیر فرقہ وارانہ کل ہند سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرے گی، اور لوگ مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہیں۔ ارے مجلس اتحاد المسلمین کے یہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔
یہ دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں، کھلے رہیں گے۔ ہر مظلوم، ہر ضرورت مند فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے، چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باندھنے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین و دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ ہم نے کبھی فرقوں کو دیکھ کر کام نہیں کیا، کسی کے مذہب کو دیکھ کر کام نہیں کیا۔ ہماری تاریخ ہے، لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں اور پھر مجھے فخر ملت علیہ رحمہ کے اس دن کی تقریر کا ایک اور جملہ یاد آتا ہے کہ جس میں فخر ملت نے کہا مجلس کے اس جلسے عام کی خط رائے ہے کہ ہندو مسلم اتحاد اور بین طبقہ جاتی اشتراک سے ہی ملک کی تعمیر و ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنے مسلمان اپنی پوری توانائی صرف کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین پوری توانائی صرف کرے گی، اور اس بات کا عہد لیا 2 مارچ کے اس جلسے میں کہ ہم عہد لیتے ہیں اس بات کا۔ ارے بتاؤ، ان سب باتوں کے باوجود تم آج مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ پرست کہتے ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر قوم کو لے کے چلنے والی جماعت ہے، لیکن مجلس پر تنقید کر کر بعض لوگوں کو چاہے کچھ مل جائے، ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ ہم کام کرتے رہے ہیں اور کام کرتے آئیں گے، اور میں کئی باتیں ہیں دستور کے تابع رہتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کا مقصد تھا۔ تابع دستور رہتے ہوئے دستوری حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اور پھر فخر ملت نے یہ بھی کہا تھا اس وقت، مجھے پڑھ کر نہ صرف فخر محسوس ہوئی بلکہ ایک جذبہ سینے میں پیدا ہوا۔ انہوں نے فخر ملت علیہ الرحمہ نے اپنے اس دن کی تقریر میں کہا کہ ملک کے 11 کروڑ مسلمان اپنی کمزوری کو سنے غور سے سننے والوں، فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس دن اپنی تقریر میں کہا کہ ملک کے 11 کروڑ مسلمان اپنی کمزوری کو ملک کی کمزوری تصور کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو ملک کی کمزوری تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ولولہ انگیز جملہ اور الفاظ کو بیان کیا، فخر ملت نے کہا ہم فقیروں کی فوج یا جرائم پیشہ ٹولیوں میں تبدیل ہونا نہیں چاہتے، ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں تاکہ ملک خوشحال رہے۔ کیا جملہ ہے! ارے یہ جملہ ہے، یہ جملہ آج بھی ہم جیسوں کے سینوں میں ایک نئی حرارت کو پیدا کرتا ہے کہ ہم فقیروں کی فوج یا جرائم پیشہ ٹولیوں میں تبدیل ہونا نہیں چاہتے، ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں تاکہ ملک خوشحال رہے۔ یہ جملے
یہ باتیں مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے وقت ہوئی. مجلس نے کام کیا اور کام کے ذریعے اپنا نام بنایا, اپنی پہچان بنائی. مجلس کی تاریخ رہی کہ مجلس نے کبھی بھی اظہار حق سے منہ نہیں موڑا, کبھی کسی سے ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. جو حق ہے ہم نے حق کو بیان کیا, جو حق ہے اس حق کو ادا کیا, جو حق ہے اس حق کو حاصل کیا, جو حق ہے وہ بولتے رہے. اور یہ حق ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین حق پرستوں کی جماعت ہے, حق پرستوں کی جماعت ہے, حق بولتی ہے, حق کے لیے لڑتی ہے اور حق کو حاصل کرتی ہے. یہ مجلس ہے, مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا. اور مجلس کے آج ہزاروں کروڑ اثاثے ہیں. میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک اور چیز مجھے ملی, بڑی حیرت ہوئی. 2 مارچ 1963 2 مارچ 1963 کو احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا, سالانہ جلسہ. اور اس جلسے میں معتمد عمومی کل مجلس اتحاد المسلمین خواجہ نظام الدین صاحب نے مجلس کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی. اور جب رپورٹ پیش کی تو سنو سننے والوں, جب رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا جنوری 1962 سے لے کر دسمبر 1962, مطلب یہ جنوری 1962 سے لے کر دسمبر 1962 تک مجلس اتحاد المسلمین کی ٹوٹل انکم 7,015 روپیے. کتنی؟ 7,015 روپیے. خرچہ 7,125 روپیہ. خرچہ 7,125. اور لون مجلس اتحاد المسلمین پر اس وقت جو تھا 1,155 روپیہ خرچ تھا مجلس پر. یہ مجلس کے معتمد عمومی نے حسابات کو پیش کیا. مجلس پہ تنقید کرنے والوں, ارے مجلس اتحاد المسلمین صرف حق پرستوں کی جماعت نہیں, مجلس اتحاد المسلمین دیانتداروں کی جماعت ہے, مجلس اتحاد المسلمین ایمانداروں کی جماعت ہے. ارے جب 1,000 کا خرچہ تھا, ارے دیکھنے والوں دیکھو, آج یہ مجلس اتحاد المسلمین ہزاروں کروڑ کے اثاثوں کی مالک ہے. کیا یہ دیانتداری و ایمانداری کا ثبوت نہیں؟ یہ دارالسلام ایک ایمان اور ایمانداری کی نشانی ہے. یہ عمارتیں ہمارے دیانتداری کی نشانی ہے. یہ اویسی ہاسپٹل کی عمارت, یہ اسرا ہاسپٹل کی عمارت, یہ انجینئرنگ کالج, یہ MBA, یہ MCA, یہ نرسنگ کالج, فزیوتھراپی کالج, ماسٹرز کے کالج, سپر اسپیشلٹی کے کالج, یہ سب کچھ دیانتداری و ایمانداری کی نشانیاں ہیں. بتاؤ
बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने क्या किया, क्या ये नाकाफी है? बताओ, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसका खुद का अपना दवाखाना है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम फख्र से कहते हैं कि हमारा एक नहीं, दो दो दवाखाने हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में ये दो और बढ़ेंगे, इसमें और इजाफा होगा। अगर हम जिंदा नहीं रहे तो हमारी आने वाली नस्ल इस काम को जारी व सारी कर रखेगी और इस काम को और आगे लेकर जाएगी। यह हमारा ईमान है। आज ओवैसी हॉस्पिटल, मुझे याद आता है, सालार मिल्लत अपनी तकारीरों में कहते थे कि हमको विरसा में कुछ नहीं मिला, एक टूटा कलम, एक फट्टा कागज भी नहीं मिला, लेकिन आज 400 करोड़ के असासे हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के। ये सालार कहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सालार के दौर में 400 करोड़ के असासे थे, तो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आज 4000 करोड़ के असासे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हैं। और आज मजलिस आगे ही बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। आज ओवैसी हॉस्पिटल में किस बड़े पैमाने पर तामीराती काम हो रहे हैं, जाकर देखिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास हुआ, बोर्ड का इजलास हुआ, तो क्या हमने नहीं बताया दुनिया को? हां, हमारी अजमत लुटी। 62 बरस पहले हम खौफ और मायूसी में मुब्तला थे, लेकिन आज हम अपने पैर पे खड़े हैं, तो हमने दुनिया को बताया कि देख दुनिया, ये हमारी अजमत है, ये हमारी शान है, ये हमारी शौकत है, ये हमारा वक़ार है, ये हमारी शान और शौकत है। क्या आने वाले मंदुबीन ने कहा कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हमने पहले नहीं देखी। सालार मिल्लत ऑडिटोरियम में जो हुआ, और आज इंशाअल्लाह ताला इस साल के इख्तिताम तक, हो सकता है उससे पहले हो जाए, 200 करोड़ के सरफे से, कितने 200 करोड़ के सरफे से ओवैसी कैंसर रिसर्च सेंटर का भी आगाज होने जा रहा है ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में। बड़े बड़े आलात लिए जा रहे हैं, पेट स्कैन, गामा नाइफ और दूसरे सारी चीजें ली जा रही हैं। यह काम हो रहा है। असरा हॉस्पिटल आज से 10 बरस पहले क्या था? एक 25 बिस्तर का दवाखाना था। इल्जाम लगाने वालों, बताओ तुमने क्या काम किया? हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में असरा हॉस्पिटल को 2000 बिस्तर के दवाखाने में तब्दील कर दिया। क्या कोई है दुनिया में जो 20 रुपये में 3 महीने का कार्ड बना के दे? कोई है दुनिया में जो इतना सस्ता इलाज करता है गरीब का? चैलेंज करता हूं, आ जाओ, बता दो। ओवैसी हॉस्पिटल हो, असरा हॉस्पिटल हो, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की इत्तेहाद के मराकज हैं। हमारी कुर्बानियों के नतीजे में खड़ी हुई इमारतें हैं, तो हमारे हौसले हैं, हमारी उम्मीदें हैं, हमारे इरादे हैं, हमारा जुनून है। लेकिन हमारा जुनून, हमारा हौसला
صرف ہمارے لیے یا میرے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں، اویسی وہ اسرا دواخانے میں علاج کرنے کے لیے آنے والوں کو ہم یہ دیکھ کر کارڈ نہیں بناتے کہ تیرا مذہب کیا ہے. ہر آنے والے غریب کو ہم ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بیمار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں. آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیماری کو دور کرنے کی امید کو لے کر آتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور میرے پیر تک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت لوگ بہت باتیں کرے لیکن کچھ نہیں کرے، لیکن ہم کو بار بار یہ تمہارا چہرہ بتا کر ڈرایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ تم مسلمان کے لیڈر ہو، تم فرقہ پرست ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان کے ہی لیڈر نہیں، تم فرقہ پرست نہیں، تم جو کام کر رہے ہو بیماروں کے علاج کا ہمارا کوئی آدمی نہیں کرا جو کام تم کر رہے ہو، کہہ کے پیر پڑ کے جاتے ہیں. ارے آج یہ کام ہمارا ہے، ہمارے اداروں میں. ارے 1962 میں جس کے پاس 8,000 روپے نہیں تھے آج اس کے پاس 4,000 کروڑ کے اثاثے ہیں. تو اس جماعت کے چلائے جانے والے اداروں میں 8,000 سے زائد لوگ کو روزگار مل رہا ہے. میڈیکل کالج اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں 4,500 لوگ برسر روزگار ہیں. 4,500 انجینئرنگ کالج میں الگ، MBA میں الگ، MCA میں الگ، فزیوتھراپی میں الگ، نرسنگ میں الگ، فارمیسی میں الگ، آرکیٹیکچرل کالج میں الگ. اگر یہ سب لے لیں تو 8,000. ارے غور کرو، جاہلوں کی جماعت کہتے تھے، رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے، بنڈی والے پنچر جوڑنے والوں کی جماعت کہتے تھے. ارے دیکھ لو پڑھے لکھے جاہلوں، تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم جاہلوں نے وہ کام کیا. 8,000 گھروں کو ہم نے روزگار دیا. کتنی بڑی انڈسٹری میں تبدیل ہو گئی. صرف ماہانہ تنخواہ 4 کروڑ ہے، ماہانہ تنخواہ. آپ کو معلوم میڈیکل کالج اویسی و اسرا کا سالانہ بجٹ 200 کروڑ کا ہے. 200 کروڑ تنخواہیں، تعمیر، اکوپمنٹ. کل ہی میں نے بجٹ بنایا صدر محترم کی منظوری کے لیے، 183 کروڑ روپے کا بجٹ بنا. ارے غور کرو، الزام لگانے والوں تم نے کیا کیا؟ اخبارات سیاہ ہوتے رہیں، احیاء مجلس سے لے کر آج تک بھی سیاہ ہوتی رہی تنقید، الزام. ارے تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا دیا ملت کو، قوم کو؟ کچھ نہیں، صرف انتشار دیتے ہیں قوم ملت کو، ملت کو بانٹنے کے سامان دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی پرواہ نہیں کرے. اس 62 برس کی تاریخ میں دشمنوں نے ہم کو ختم کرنے کی منصوبہ بنائی، منصوبہ سازی کی، سازشیں کی. جب وہ ناکام ہوئے تو ہماری صفوں سے بھی بعض لوگوں کو چن کر ہم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا. ایک مرتبہ نہیں، تاریخ مجلس کی کہ کئی مرتبہ غداری ہوئی، لیکن صدر مجلس
چاہے وہ فخر ملت علیہ رحمہ ہو یا سالار ملت ہو، اس غداری کی پرواہ نہیں کی۔ فخر ملت کے دور میں بھی غداری ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے سالار نے مجھ سے کہا تھا، میاں میں نے اس غداری کے بعد دارالسلام میں صدور و معتمدین کے جلسے میں کہا تھا اگر یہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں، وہ غداری کر لے تو کوئی بات نہیں۔ فخر ملت نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایم ایل اے بنا کے بتا سکتا ہوں۔ مطلب دارالسلام میں فخر ملت کی خدمت کرنے والے خادم کے طرف دارالسلام کے چپراسی کے طرف اپنی انگلی بتا کر بتائی تھی کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایم ایل اے بنا کر بتا سکتا ہوں۔ ارے غور کرو، ہوئی ہیں غداریاں، لیکن الحمدللہ مجلس جس دن سے قائم ہوئی ہے، نہ صرف اپنے دشمنوں کو شکست دیتی گئی بلکہ غداروں کو بھی مسلتے ہوئے اپنے مقام پہ نہ صرف کھڑی ہے بلکہ آج مجلس بلند و بلند و بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خدا را حالات کو سمجھو، حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے یا پھر مسلمانوں کی بات کرتا۔ میں ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے، ایک منتخب نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میری یہ اخلاقی، جمہوری و دستوری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے کام کروں تو اس کا کام کروں جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو پچھڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پیچھے ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پسماندہ ہے۔ جب میں پسماندگی کو دور کروں گا، پچھڑے پن کی کمزوری کو دور کروں گا، ایک مظلوم کو انصاف دلاؤں گا، تو جب ہی جمہوریت کامیاب ہوگی۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ اور کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا؟ گوپال سنگھ کمیشن کی رپورٹ ہو، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہو، رنگناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، جتنے بھی رپورٹس آئے ہیں ان سارے رپورٹس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پسماندہ، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو میں پچھڑے مسلمان کی آواز بنتا ہوں، پسماندہ مسلمان کی آواز بنتا ہوں، مظلوم مسلمان کی آواز بنتا ہوں، اس لیے کہ اس پچھڑے ہوئے پسماندہ کو آگے لا کر دوسروں کے برابر کھڑاؤں اور اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں اپنا رول بھی پیش کروں۔ کیا یہ غلط ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ کیا میں یہ کام نہ کروں؟ آج مسلمان پسماندہ ہے، آج مسلمان پچھڑا ہوا ہے، مسلمان کمزور ہے، مسلمان مظلوم ہے، مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ اگر یہ مسلمان سب سے آگے آ جائے گا تو اس مسلمان کے پیچھے جو بھی رہے گا، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اکبر الدین اویسی پھر وہ پیچھے رہنے والے ہندو کو آگے لائے گا، عیسائی کو آگے بڑھائے گا، وہ سکھ پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے۔ دستور یہی کہتا ہے۔ یہ اتحاد البین المظلومین کا مرکز ہے۔ جو مظلوم ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے، اس کی فریاد ہم سننے تیار ہیں، لیکن ہم پر الزام،
हर मर्तबा इल्जाम। अरे इल्जामों की परवाह करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं है। तनकीदों की परवाह करने वालों का नाम फख्र मिल्लत अलैहि रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी था, ना सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। तनकीदों, इल्जामात की परवाह नहीं करने वाले एक और का नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। हम काम करते हैं तो अपनी जात के लिए, अपने नफ्स के लिए नहीं, हमारा काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। हमारा काम सब्ज गुम्मद वाले सरकार मदीना की उम्मतियों के लिए होता है। हमारा काम हमारे अपनों के लिए होता है। कोई हमारी लाज रखे या ना रखे, सरकार मदीना जरूर हमारी लाज रख लेंगे। यह हमारा ईमान है। अरे हम काम करते हैं। पुराने शहर पुल के उस पार की जमात कहा तो उस वक्त इल्जाम पुल के उस पार ही रहते हैं, जमात को बढ़ाते नहीं, जमात को फैलाते नहीं। इल्जाम कि सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, पैसा बनाने की मशीन है। अब बुनियादी तालीम के स्कूल भी है, फिर भी इल्जाम। मजलिस पुराने शहर से निकलकर पुल के उस पार से निकलकर जमुना वो यमुना को भी पार कर रही है, तब भी इनको चैन नहीं है। जब नहीं करे तो क्यों नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप गौर करो, जब नहीं करे तब इल्जाम क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं जाते? यहां से जीत सकते क्यों नहीं लड़ाते, वहां से जीत सकते क्यों नहीं लड़ाते? अब जाकर लड़ा रहे तो क्यों लड़ा रहे? आप गौर करो। बहरहाल इनकी आदत है, हम कुछ भी करो तब भी ये कुछ भी बोलेंगे। 11 स्कूल बन गए, 15,000 बच्चों के मुफ्त तालीम का इंतजाम नहीं 15,000 का करें, क्या सिर्फ 15,000 का करेंगे? दवाखाने बन गए तो क्या सिर्फ 2 दवाखाने? एमएलए है तो क्या सिर्फ इतने? अरे इनकी आदत है। याद रखो, वही कौम आगे बढ़ती है और कामयाब होती है जो कौम अपनी क़यादत पे कामिल भरोसा व एतमाद रखती है। वो कौम जो लड़खड़ाती है और अपनी क़यादत पर शक व शुबात के उंगलियों को उठाकर कौम के फैसलों को अपनी छोटी सोच की नजर करते हैं, तो वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। अल्लाह हर किसी को किसी न किसी सलाहियत से नवाजता है, काबिलियत से नवाजता है, और उसके बाद उस काबिलियत, उस सलाहियत को देखते हुए अल्लाह उसको उस मनसब से भी नवाज करता है। सुनो, अल्लाह काबिलियत देता है, सलाहियत देता है, तो उस काबिलियत व सलाहियत के जरिए मनसब भी अता करता है। और अल्लाह का फैसला अल्लाह ही जाने। अकबरुद्दीन ओवैसी नाहल होगा, बेकार होगा, नाकारा होगा, खराब होगा, लेकिन नहीं मालूम कि इस नाकारा, बेकार और खराब में अल्लाह ने क्या देखा कि अल्लाह ने मुझको एक मर्तबा नहीं, बार बार मुंतखब करवा के, कामयाब करवा के, आपका खादिम बना के आपके खिदमत करने की जिम्मेदारी दी है।
میں اس قابل نہیں، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا، لیکن اللہ کے فیصلے اللہ جانے۔ اللہ کسی کو ڈاکٹر بناتا ہے، اللہ کسی کو وکیل بناتا ہے، اللہ کسی کو سرمایہ دار بناتا ہے، اللہ کسی کو تاجر بناتا ہے، اللہ کسی کو صحافی بناتا ہے۔ اللہ اس توقع کے ساتھ ایک صحافی کو صحافی بنایا، ایک تاجر کو تاجر بنایا، صنعتکار کو صنعت عطا کی، ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی، تو اس لیے کہ ڈاکٹر اور شفا کے ذریعے بیمار کا علاج کرے، صنعتکار اس صنعت کے ذریعے بے روزگاری کو دور کرے، ایک ادیب، ایک صحافی اپنی صحافت کے قلم کے ذریعے قوم کو بیدار کرے۔ لیکن آج کیا ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری چھوڑ کر صنعتکاری کرنا چاہتا ہے۔ اگر ڈاکٹر صنعتکاری کرے گا تو نہ صنعت ہی رہے گی، نہ شفا ہی رہے گی۔ ایک وکیل وکالت کو چھوڑ کر تجارت کرنا چاہتا ہے تو نہ تجارت ہی کامیاب ہوگی، نہ وکالت ہی کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے سے قیادت کا اعزاز اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے۔ اللہ نے قیادت کی ذمہ داری جس کو دینی تھی اس کو دی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح قیادت کرے، اور وہ قیادت جس کو میں جانتا ہوں یا جس قیادت میں میں پیدا ہوا، پھلا پھولا اور بڑا ہوا، اور جس قیادت کی گود میں نے اپنے بچپن کے دن گزارے، جس قیادت کی انگلیوں کو پکڑ کر میں چلنا سیکھا، جس قیادت کی آغوش میں پلا اور بڑا ہوا، اس قیادت نے قوم کو کبھی رسوا نہیں کیا، قوم کو کبھی بدنام نہیں کیا۔ اس قوم نے، اس قیادت نے اس قوم کے اتحاد کے لیے اپنے سر پر قرآن رکھ کر بھی اللہ کی قسم کھائی۔ اسی قیادت کا جانشین ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ اور اس کے خون میں، اس کی ایک سانس میں دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، اخلاص ہے، قوم کی محبت ہے، قوم کی پرواہ ہے، قوم کی تڑپ ہے، قوم کی فکر ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ دے دیا ہے تو اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ اس کے بعد بھی الزام ایسا نہیں کرے، ویسا نہیں کرے، ایسا کیوں نہیں کرے، ویسا کیوں نہیں کرے۔ ڈاکٹر ہے، میں بیمار رہتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں، اور میں اپنی بیماری کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا ایک تاجر کے پاس جاؤں یا اپنی بیماری کے علاج کے لیے ایک صحافی کے پاس جاؤں یا ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اپنے درد شکم کو دور کرنے کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا وکیل کے پاس جاؤں۔ اگر میں اپنے درد شکم کے لیے وکیل کے پاس، تاجر کے پاس، صحافی کے پاس جاؤں تو میرا درد شکم بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اب آپ خود غور کرو، بعض ایسے بھی احمق ہے دنیا میں جو اپنے درد کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو چھوڑ کر تاجر کے پاس، صنعتکار کے پاس جاتے ہیں، لیکن ہم
अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपने मुसीबत, अपने मजालिम के लिए किसी और के पास नहीं, दारुस्सलाम मजलिस और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दरवाजे पे खटका मारेंगे। ये हम करते हैं, इसलिए हम सुरखरू हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग आज हर किसी को एक क़यादत का खत तारी हो चुका है, हर किसी को लीडर बनने का शौक आ गया है, हर किसी को बड़ा मर्द आहिन बनने का एक जुनून आया है। एक लाठी दिखी तो नजर नहीं आते। अरे ये क़यादत जो आज यहां खड़ी है, ये क़यादत ने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त किया, तो पुलिस की लाठियों को बर्दाश्त किया, तो इस क़यादत ने गोलियों को भी अपने सीनों पर लिया, पुलिस की बरसती हुई लाठियों को अपने जिस्म पे लिया। कौम मिल्लत के इत्तेहाद के लिए सरजमीन दक्कन की इस जमीन को अपने लहू से सुर्ख किया, भिगोया भी है। हम वो हैं, फिर भी हम पे इल्जाम, हम मरते मर जाएंगे, लुट जाएंगे, शहरों को छोड़कर जंगलों का रुख कर लेंगे, सांपों और बिच्छुओं को इन गले का हार बना लेंगे, बिच्छुओं को इन हाथों से दूध पिला लेंगे, जंगलों में जड़ों को पत्तों को खाकर जी लेंगे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम, हम अपनी क़यादत और अपनी ताकत के लिए मिल्लत की लाशों पे खड़े होकर क़यादत नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे, हरगिज़ क़तई नहीं करेंगे। वक्त आएगा तो इस दारुस्सलाम की पाक सरजमीन से अकबरुद्दीन ओवैसी अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता है, अगर ऐसा वक्त आएगा तो सबसे पहले ये अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जान को पेश करेगा कौम के लिए, मिल्लत के लिए, आपके लिए, आपके बहा के लिए, आपकी शिनाख्त के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी इस्मत के लिए, आपकी खुशहाली के लिए। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने लिए कौम को कटने नहीं देंगे, ना कटाएंगे। आज जो लोग कटाने की सियासत करने की हमको तरगीब दे रहा है, या हमको मुश्तइल कर रहे हैं, इश्तियाल दे रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हम तुम्हारे इश्तियाल में आने वालों में से नहीं हैं, आने वालों में से नहीं है। सियासत हमारी गुट्टी में भरी है, याद रख लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच वहां से शुरू होती है जहां से तुम्हारी सोच खत्म होती है। हम जो सही समझेंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन हम इस बात के कायल नहीं है कि सारी की सारी तवानाई को एक ही वक्त में सर्व कर दो। अब लोग बोल रहे हैं अकबर साहब खामोश है। हां खामोश है, जब बोलना है बोल रहे हैं। अरे क्रिकेट खेलते हैं ना, एक नाइट वॉचमैन होता है ना, अकबरुद्दीन ओवैसी पैड ग्लव्स सब पहन के तैयार है, जब कैप्टन बोलेगा उतर जाओ उतर जाएगा। कैप्टन ने
اوپنر کی حیثیت سے اننگز کا آغاز کیا ہے. اب نائٹ واچ مین اننگز کو کلوز کرے گا. جب وقت آئے گا آئیں گے. لیکن کیا ہم ہماری پوری توانائی اب صرف کر دینا, ختم کر دینا؟ جب صحیح ضرورت ہوگی, حقیقی ضرورت ہوگی تو ہم تھکے ہوئے سانس لیتے آگے بڑھنا ہے. نہیں, نہ ہم تھکیں گے نہ ہم بڑی سانس لیں گے. ہم اپنے سارے عزم, وہ حوصلے, وہ جنون کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اپنی قیادت پہ کامل بھروسہ رکھو, قیادت پہ کامل بھروسہ رکھو. جس کا کام وہی بہتر جانے. ہمارا کام کیا؟ اگر آپ پوچھیں گے اکبر صاحب آپ اپنے اتنے بڑے لیڈر ہیں, آپ کا کیا کام؟ میرا کام کیا ہے؟ ایک ہی ہے. وہ کام یہ ہے, اپنے امیر کی اطاعت کرو. جو امیر بولا سن لو. امیر بولا آگ میں کود جاؤ کود جاؤ. امیر بولا پانی میں کود جاؤ کود جاؤ. امیر کا کام ہے سوچنا, امیر کا کام ہے حکم دینا. میرا کام ہے امیر کے حکم کی تعمیل کرنا. میرا کام میں کروں گا, میرا امیر اپنا کام کرے گا. اور میں نے دیکھا ہے, سالار کو بھی دیکھا, جب جب صبر آزمائی کا وقت آیا, مصیبت کا وقت آیا, آزمائش کا وقت آیا, تو میں نے سالار کو بھی دیکھا کہ اپنے مصیبت کو اور اس مصیبت کے فیصلوں کو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر سالار نے پیش کیا. اور اللہ نے ان ہر فیصلوں کی لاج رکھی. تو میں نے سالار کے بعد بھی اگر دیکھا ہے تو اپنے صدر نقیب ملت کو دیکھا کہ اپنے ہر مصیبت و آزمائش کے وقت اپنے ہر فیصلوں کو اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے ان فیصلوں کی لاج رکھی. آج بھی آپ سے بھی کہوں گا, خدا را ہمارا کام کیا ہے؟ جماعت سے وابستہ رہنے میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ منظم رہنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ متحد رہنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی جماعت کو مضبوط کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے صدر کے حکم پر عمل کرنا. اور قوم, وہ ملت اگر یہی کر لے گی تو ملت میں کبھی شکست نہیں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی. لیکن ہم اگر بڑھ جائیں گے, منتشر ہو جائیں گے, اپنی قیادت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے, سوال کریں گے, تو میں ان صاحب سمجھ رکھنے والے ذہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, دھڑکتا ہوا دل رکھنے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ, کیا 62 سال کے اس سفر میں ہم کو منظم و متحد ہونے کی جب جتنی ضرورت تھی, کیا آج اتنی ہی ضرورت ہے یا اس سے زیادہ ضرورت ہے؟ بتاؤ, میں پوچھنا چاہتا ہوں یا ٹھہرے مجمع سے, پہلے سے زیادہ کی ضرورت ہے یا پہلے سے کم کی ضرورت ہے یا پہلے کے برابر کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. زیادہ. غور کرو, پہلے سے زیادہ منظم و متحد ہونے کی اب ضرورت ہے. دشمن چاروں طرف سے وار کر رہا ہے. خدا را سمجھو, میری اس طرف کو سمجھو, ہم تو اپنی زندگی جی چکے ہیں. میں تو نہیں جانتا کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا. ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں مر جاؤں. آج سے 8 دن پہلے بھی دواخانے میں تھا.
किसी को बोला नहीं, अभी भी दर्द शिकम में हूं, तड़प रहा हूं, नहीं मालूम कि मैं कब मर जाऊं, लेकिन मुझे मेरे मरने की फिक्र नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की कसम, मुझे फिक्र है तो आपकी, हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की, हमारी शिनाख्त की, हमारी इज्जत की, हमारी इस्मत की, हमारी जमात की, और इन सब के साथ फिक्र है तो मुझे अपने सदर की जान की भी। हम चाहे कुछ बोल लो, हमारा सदर नहीं रुकता किसी के लिए। अल्लाह हमारे सदर की जान की हिफाजत करे, अल्लाह हमारी कौम की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे बस्तियों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारी इस्मतों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारी आबरूओं की हिफाजत करे। खुदारा हालात की नजाकत को समझो, तुम मेरी सूरत को न देखो, इरादों को देखो, दुश्मन की साजिश को देखो। मुझसे नाराजगी है, शिकायत है, तो मैं तुम्हारी नाराजगी पर तुमको इजाजत देता हूं, हालात ठीक हो जाने दो, उसके बाद मुझे तुम बाजार में ले आओ, मेरे जिस्म के तार तार को लॉच लो। अकबरुद्दीन ओवैसी भी नहीं करेगा, लेकिन जरूरत मेरे जिस्म के तारों को लॉचने की नहीं है, जरूरत हमारे जमीर को जगाने की है, हमारे सोए हुए ईमान को जगाने की है, हमारे गलत आमाल को सुधारने की जरूरत है। खुदारा शख्सियतें आएंगी, चले जाएंगी, कौमें जिंदा रहेंगी, दारुस्सलाम आबाद रहेगा, मंजलिस जिंदा रहेगी, हम मर जाएंगे, खबर में चले जाएंगे, लेकिन हमारी फिक्र है कि जाने से पहले अपनी कौम की हिफाजत सही तरीके से करें। हम सारे खिदमात के लिए फख्र मिल्लत को खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सालारे मिल्लत को उनके खिदमात के लिए याद करते हैं। सारे खिदमात में मैं कहूंगा, फख्र मिल्लत का कौम के लिए सबसे बड़ा इनाम अगर कुछ था तो वो सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की क़यादत थी, जो फख्र मिल्लत ने आप और हमको दी थी। और सालारे मिल्लत की जिंदगी के सारे खिदमात में से एक और खिदमत थी आखिरी वक्त में कि अपनी जिंदगी में अपने कुर्सी से हटकर अपने कुर्सी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को न सिर्फ बिठाया, समझाया, सिखाया और कौम की क़यादत किस तरीके से की जाती है, अपने इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हमको यह क़यादत दी है। और यह क़यादत भी इस दुनिया से रुखसत होने से पहले हमको फख्र मिल्लत, सालारा मिल्लत, वो नखीब मिल्लत की तरह एक और क़यादत देकर जाएगी, जो मिल्लत इस्लामिया के इस काम को जारी रखेगी, सारी रखेगी, इस दारुस्सलाम को आबाद रखेगी और मिल्लत के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी देने वाली क़यादत भी हमको देकर जाएगी। खुदारा मेरे भाई, तवज्जो दो, गौर करो। नहीं मालूम यह आवाज जो आज कान में गूंज रही है, यह आवाज कब रुक जाए, कब बंद हो जाए। खुदारा समझो, खुदारा समझो,
حالات کی نزاکت کو سمجھو. حالات بہت نازک ہے، حالات بڑے آزمائش کے ہیں، حالات بڑے بھیانک ہیں. خدا سمجھو، خدا سمجھو. اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو آنے والی نسل ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی. آنے والے نسل کے مستقبل کی ضمانت تمہارے شعور کے زندہ رہنے پر ہے. آنے والی نسل کا روشن مستقبل تمہارے اتحاد میں ہے. آنے والی نسل کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت تمہارے اتحاد میں ہے، تمہاری جماعت میں ہے، تمہاری قیادت میں ہے. ہر گلی سے نکلنے والے یہ چند آوازیں قیادتوں کا نام نہیں ہوتی. یہ لوگ اپنی دکانوں کو چمکانا چاہتے، اپنی بند دکانوں کو پھر سے کھولنا چاہتے ہیں، حالات کا استحصال کرتے ہوئے قوم کو رسوا کر کے، قوم کو کٹوا کر. لیکن ہم دشمن کے منصوبوں میں نہیں آئیں گے. تم جو بھی جال بچھانا چاہتے ہو بچھا لو، ہم تمہارے جال میں نہیں آئیں گے. سالار کہتے تھے طاقتور وہی ہوتا ہے جو جال میں پھنستا نہیں، جو جال کو توڑ کر نکل جاتا ہے. مجلس وہ قیادت کا نام. آج ہم کو ڈرانے کی، ہم کو خائف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ ہم ڈریں گے، نہ ہم گھبرائیں گے، نہ حق کی آواز کو ہم روکیں گے. ہم اپنا حق ادا کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، آنے والے کل میں بھی کریں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس 62 برس کے طویل سفر میں جن جن حضرات نے، جن جن قائدین نے، جن جن رہنماؤں نے ہمارا ساتھ دیا، دامے دعانے سخنے یا جو بھی دعاؤں کے ساتھ جس نے بھی ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ، اے اللہ قبول. جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اے اللہ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ 62 برس کے سفر میں کئی ہمارے بھائیوں نے جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا. اے اللہ تو اس کے اس عمل کو قبول فرما. اے اللہ کئی پریشانیاں اٹھائیں، اے اللہ تو ان ساری قربانیوں کو قبول فرما. اے اللہ اس 62 برس کے سفر میں ہم سے بے شمار غلطیاں بھی ہوئی ہیں. اے مولا غلطیوں کو نہ دیکھ، تو ہماری نیت کو دیکھ. مولا ہماری نیتوں میں کبھی کوئی کھوٹ نہیں تھا، کہ ہمارے فیصلے غلط ہوں، لیکن ہماری نیتوں میں کبھی کوئی غلطی نہیں تھی. اے مولا آنے والے کل میں بھی جو بھی ہم فیصلے لیں، اے اللہ ان فیصلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر وہ مظلوم شہری جس نے 62 برس سے مسلسل اپنے اعتماد کے ذریعے ہمارا تعاون کے ذریعے ہم کو کامیاب کیا، اپنے ووٹ کے ذریعے ہم کو کامیاب کیا. اے اللہ جو زندہ ہے، اے اللہ تو ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کو کامیاب و کامرانی عطا فرما. اور وہ لوگ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، مولا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، تو ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما. اے اللہ تو فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے.
اے اللہ تو سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے. قائدین مجلس کے جو مرحومین ہیں اے اللہ مجلس کو تو قائم رکھ، دائم رکھ، روز قیامت تک اسی طریقے سے اس دارالسلام کو آباد رکھ. اے اللہ تو ہمارے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہر فیصلے میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے ہر فیصلے میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ تو ان کے ہر فیصلے کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں بس صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تجھ سے ہی مانگ سکتے ہیں، تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں. مولا ہماری عزتوں کی حفاظت فرما لے. مولا ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہماری آبروں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما. ہندوستان کو توڑنے کا منصوبہ رکھنے والوں کو توڑ دے، ہندوستان کو کمزور کرنے والوں کے ارادوں کو کمزور کر دے. مجلس کو کامیابی عطا فرما، ہمارے صدر کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان. مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین. بیرسٹر اسد الدین